السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الکریم، اما بعد۔ صدر باوقار محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس سدا بہار محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم نہایت ہی فخر و ناز سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی دو عالم اور آپ کے اصحاب کی اتباع و پیروی سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارے گھر اور محلے قال اللہ و قال رسول کی آواز سے محروم ہیں۔ آج ہم اصحاب رسول اور اسلاف کرام کی زندگی کو بھول چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا سے ہٹ چکے ہیں، حالانکہ ہمیں انہی حضرات کے رفتار و گفتار، اقوال و افعال سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا۔ افوات و مغلظات، گانے اور باجے جو ہماری زینت آرائیوں کا سامان بنی ہوئی ہے، فحش و بے حیائی کا طرز عمل جو ہمارا شیوا بن چکا ہے، ان سے باز آ جائیں اور صحابہ کی زندگی کو مشعل راہ اور نمونہ عمل بنا کر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ تم سامعین و سامعات، صحابہ کرام نے نبی آخر الزماں سے براہ راست علوم و کمالات حاصل کیے، خدا خشیت الہی اس کے قلوب میں اس طرح پیوست ہوئی کہ خدا کے علاوہ کسی طاقت سے نہ ڈرے، مخالف ہوائیں اگر سامنے آئے تو ان کو پھیر دیا، باطل طاقتیں اگر صف آرا ہوئیں تو ان کی دھجیاں اڑا دی۔ ایک ہم اور آپ ہیں کہ دنیا کی طاقتوں سے لرزتے اور کانپتے ہیں۔ محسن اعظم نبی رحمت کے رفقا نے جب اپنے اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا تو پتھر دل مشرکین مکہ موم ہو گئے، اور جب شمشیر براں لے کر نکل پڑے تو بدر و احد، خندق و خیبر کو فتح کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، کملی والے کے رازدار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی امانت و صداقت کا پرچم اس طرح لہرایا کہ صدیق اکبر کے لقب سے ملقب ہو کر صدیقین کے سردار بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عدالت و مساوات کا سکہ اس طرح جمایا کہ فاروق اعظم بن کر عادلین کے سرتاج بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جود و سخا کو اس طرح اختیار کیا کہ عثمان غنی بن کر حیا اور فیاضی کی مثال قائم کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زہد و تقوی اور ولایت کو اس طرح اپنایا کہ تمام ولی کے امام بن گئے۔ قرآن ان کے بارے میں گویا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محترم سامعین و سامعات، غرض اس دنیا میں عزت و نام ہوئی، سربلندی و دبدبہ حقیقی اسی کو ملا جو نبی کا غلام بن گیا۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے اسواہی میں کامیابی اور کامرانی کو منحصر جانا۔ غور کیجئے، عرب کے بادیاں نشیں غلیم پوش عربی جنہیں زمانہ کی نگاہوں نے لائق اتفاق نہیں سمجھا تھا، ان پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور وہ گلہ بان جنہیں لوٹ کھسوٹ، جوا شراب کے مار بازی، عیاسی و بدماستی کے سوا کوئی فن ہی نہ آتا تھا۔ دامن نبوی سے وابستہ ہوئے تو روم و ایران جیسے سپر پاور طاقتوں کے چھکے چھڑائے، انہوں نے لوگوں کی گردنوں پر نہیں دل پر حکومت کی، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنگل کے جانوروں نے بھی انہیں اپنے لیے فرشتہ نہیں سمجھا، باعث خیر و برکت گردانا۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے اطاعت نبوی کو اطاعت خداوندی کہا ہے۔ مطیع رسول مطیع خالق کون و مکاں ہیں، چونکہ اللہ کا پیغمبر کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم۔